اے میرے صحابہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ الدخان، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، آسمان میں دھواں نظر آئے گا، بہت بڑا دھواں نظر آئے گا۔ ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا۔ قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا۔ والدجال، اور کانا دجال آئے گا، جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا، وہ لوگوں کو موت بھی دے گا، وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی، نقلی جہنم بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال۔ والدابہ، اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی، زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا، کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کیا نہیں مانا جائے گا، کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی لابھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن سورج پچھم کی طرف سے۔ وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے اوپر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے۔ تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو۔ ان کے دور میں بہت امن شانتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے نازل ہوں گے، ہمارا ایمان ہے۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور 2 فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے، قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے، اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے۔ آسمان پہ تیر چلائیں گے، اور وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس گرے گا۔ وہ بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ آسمان سے پرندے آئیں گے اور کیڑے آئیں گے، جو ان کے گردن پر گریں گے ان کی موت ہو جائے گی، پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانی۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دسایا جائے گا، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دسایا جائے گا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔
ایک آگ نکلے گی یمن سے، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف، یعنی ملک کے شام کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف بن مالک کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی نے حج کیا، اور حج کرنے کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو انتقال کر جاتے ہیں۔ سفر کے آخر میں آپ ایک جنازے میں جاتے، اور جنازے سے جب آپ واپس آتے ہیں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ اتنے کمزور ہو گئے آپ بیماری میں، آپ کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ بیویاں سمجھ گئی، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے، اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ اسی بیماری کے ایام میں جب اللہ کے نبی بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، لیکن بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہو گیا، آپ سمجھ گئے اب جانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ نبی بیمار ہے اور نبی کے مصلے پر میرے باپ کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا سندیش نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے، میرے باپ کو مت بنا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، مسجد میں آئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ
اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا، چاہے تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ فاختار ما عنده، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ پر قربان ہوں اے اللہ کے لیے۔ صحابہ کہتے ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، کام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے سمجھدار انسان تھے، اللہ کے نبی کسی اور کے نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ بہت جلدی آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، تو ابو بکر نے کیا ہے۔ مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکی دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اتوار کا دن آیا، انتقال کے ایک دن پہلے سارے ہتھیار وغیرہ اپنے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ آج کل وقف کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ کا قبرستان، آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، اگر کاغذ آپ کے پاس مضبوط نہیں ہے، ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔ اس لیے اپنے کاغذ کو بہت مضبوط کرو، اپنی تحریر کو مضبوط کرو۔ وقف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کاغذ کے اعتبار سے بہت مضبوط کرو میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی نے اپنا سارا ہتھیار، تلوار وغیرہ مسلمانوں کو وقف کر دی۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی سے ادھار مانگا گیا۔ سوموار کا دن آیا، آپ نے اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، باپ کو تکلیف میں دیکھا، کہا کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سوموار کے دن فجر کا ٹائم آیا، مسجد میں فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، آپ بستر سے اٹھے، آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، نماز کی حالت میں ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے۔ صحابہ تالی بجانے لگے، صحابہ اشارہ کرنے لگے، اے ابو بکر پیچھے چلے آؤ، امام کائنات آ چکے ہیں، امام الانبیاء آ چکے ہیں، جناب محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، اے ابو بکر تم پیچھے چلے آؤ۔ حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں آ گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں اے ابو بکر، نماز کو کنٹینیو کرو، نماز کو تم پڑھاؤ، اور اس کے بعد آپ نے پردے کو واپس برابر کرو۔ یہ آخری دن تھا جناب محمد رسول اللہ کی حیات مبارک۔ جیسے جیسے چاس کا ٹائم چڑھتا چلا جا رہا ہے، دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں عائشہ، میں نے خیبر میں جو گوشت کھایا تھا اس گوشت میں زہر ملا کر کے مجھ کو دیا گیا تھا، اے عائشہ میں آج بھی اس گوشت کے زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میری اتڑیاں پڑ جائیں گی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، آپ نے ان کے کان میں کوئی بات بتائی، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کوئی بات ان کے کان میں بتائی، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ابا کا راز ہے، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا کہ امی جان
جب میں اپنے ابا کے پاس آئی تھی، میرے ابا نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی، میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے ابا نے میرے کان میں کہا کہ اے میری بچی، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے گی؟ یہ سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرانے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ 2 میسج دیے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے بغل میں ایک کٹورے نے پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اللہ کے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا، میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ میں اپنے نبی کو موت کی سختیوں میں دیکھ کر کے میرا نظریہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا لے، مجھے نبیوں کے ساتھ ملا دے، مجھے صدیقین کے ساتھ ملا دے، مجھے شہداء کے ساتھ ملا دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نبی کی وفات کا مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے میرے پیارے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ اس میں پہلی نشانی موت تھی، میری موت ہوگی، میرا انتقال ہوگا۔ وہ فتح بیت المقدس اور بیت المقدس فتح کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، حضرت عمر کے دور میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ قیامت کی تیسری نشانی آپ نے فرمایا وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اتنی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بھیڑ بکری کے اندر بیماری آتی ہے اور بھیڑ بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسان ویسے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ سن 18 ہجری میں ملک کے شام میں بیماری پھیلی تھی، اس کو امواس، طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے پہلے ایسی بیماری آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَاسْلِفَازَةُ الْمَالِ، اور قیامت کے پہلے مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جائے گا۔ حَتَّى يُؤْتَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا تب بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار، 100 سونے کے سکے کی ویلیو بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثُمَّ فِتْنَةٌ، پھر عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے عرب کا نام لیا چونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو بات بیان کر رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ایسا فتنہ آ جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ دیندار آدمی ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے فیس بک پر بھی ننگی تصویر آ رہی ہے، اس کے یوٹیوب پر بھی بےہودہ فوٹو اور ویڈیو آ رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے یوٹیوبر حضرات کی مہربانی ہے، اب تو تقریروں کے تھمبنیل بھی اتنے گندے اور اتنے ناپاک بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتی۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے
انسان اگر ضدی ہو تو کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. 1000 بار منع کیا جا چکا ہے. علماء منع ہوگا ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. ہر لڑکا استعمال کرے گا, ہر لڑکی استعمال کرے گی, 70 سال کا بوڑھا استعمال کرے گا, 5 سال کا بچہ استعمال کرے گا. آج دیکھ لو سب استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر, تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی. پھر رومی غداری کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر کے آئیں گے. 12 الگ الگ جھنڈوں والی فوج لے کر کے 12 کنٹری کے لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی, یعنی لاکھوں کی فوج تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی. اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دور میں بھی کوئی ایسا دور آئے جب اس طریقے سے بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے. ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان کی. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی ہے جب چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مکہ کے کافروں کے کہنے پر نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, اور ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف نظر آیا اور ایک ٹکڑا ایک طرف نظر آیا, اور ہندوستان کے ایک راجا نے بھی وہ منظر دیکھا تھا جو بعد میں ایمان لے آیا تھا. تاریخ ہمیں, اتہاس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو بھارت کی سرزمین سے ایک راجا نے دیکھا تھا جس کا نام راجا دیبل لکھا ہے مورخین نے, اور وہ سندھ کا راجا تھا جو بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی, علم اٹھا لیا جائے گا. آج علم کیسے اٹھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے. مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کی کمی ہے, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کمی ہے. نہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنا چاہتے, نہ اچھی صلاحیت والے مدرسوں میں پڑھانا چاہتے ہیں. آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں, اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے, کل کون آپ کو قرآن پڑھائے گا, کون آپ کو حدیث پڑھائے گا؟ میرے پیارے بھائیو, اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے, کل آپ کے بچوں کو, کل آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں بچے گا. آپ کے مرنے پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا, آپ کی بچی کے نکاح پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا. جاہل لوگ نکاح پڑھائیں گے, جاہل لوگ نماز پڑھائیں گے, جاہل لوگ جنازہ پڑھائیں گے. جاہلوں کا دورہ ہو جائے. آج آپ دیکھ لیں, اب تو ماشاءاللہ اے آئی کا دور آ گیا. آئی فون آپ کے پاس ہے, اس میں اے آئی ہے. سری بتاؤ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہے, سری آپ کو بتا دے گی عشاء میں کتنی نماز ہے. سیمسنگ کا فون آپ کے پاس ہے, اس میں جیمنی کے نام سے اے آئی کا ایپ ہے. جیمنی بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے, وہ بتا دے گی جیمنی آپ کو وضو کا طریقہ. ابھی ایک نیا اے آئی ٹول آیا ہے گروپ کے نام سے, اسے جو پوچھو وہ جواب دے دیتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, اب تو ہم اے آئی سے پوچھیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, یہ موبائل جتنی ترقی کر جائے اور اے آئی کا دور آ جائے, تب بھی آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ اے آئی وہی باتیں بیان کرے گا جو اس کے ڈیٹا بیس میں ڈالی گئی ہوں گی. وہ اپنی انٹیلیجنس سے, اپنے ذہانت کے ذریعے جواب دے گی. اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ کو علماء کی بہرحال ضرورت پڑے گی, کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علماء سے سوال. اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. آج بہار کی سرزمین سے بڑے بڑے علماء انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں. جھارکھنڈ کے بڑے عالم کے مولانا عبدالعزیز اقانی انتقال کر گئے. بہار کے, یو پی کے, بنگال کے جتنے بڑے بڑے علماء
جو واقعی میں عالم تھے وہ دنیا سے جاتے چلے جا رہے ہیں، انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بچے جن کے پاس علم اتنا نہیں ہے، اتنا مضبوط علم نہیں ہے، قیامت کے پہلے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دور آ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل ان کے فتووں کا جواب دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، بے ایمان لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، ذمہ داری دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، اے میرے صحابہ جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امانت کو کیسے برباد کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے۔ مدرسے کا ناظم کون ہے؟ جو جاہل ہے۔ مسجد کا متولی کون ہے؟ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جماعت کا امیر کون ہے؟ جس کے پاس ایمانداری اور دینداری نہیں ہے۔ آج یہ جماعت کے، مسجد کے، مدرسے کی ذمہ داریاں اور عہدے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے تو سمجھ جاؤ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، گنگا الٹی بہے گی۔ جو ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا گنگا الٹی بہے گی، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خطات، ایک ایسا دور بھی تمہارے اوپر آئے گا جب دھوکے کا سال آ جائے گا، دھوکہ دڑی آ جائے گی، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور گھٹیا انسان، نالائق انسان بڑی بڑی باتیں کرے گا، بڑے بڑے میٹر میں باتیں کرے گا جو گھٹیا اور نالائق انسان ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی بے پردگی اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے حالات دیکھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آج فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور ڈرون حملہ ہوتا ہے اور بم برسائے جاتے ہیں، اور ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اتنا خطرناک دھماکہ ہوتا ہے کہ زمین سے لوگ اچھل کر کے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، عورتوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، مگر دنیا والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظالم ظلم کرے گا اور کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں نے ہمارے ملک کا وہ کلچر بنا دیا ہے کہ آج حالات یہ ہو گئے کہ عورت کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ پارٹ نہیں رہ گیا۔ اب تو کہا جانے لگا کہ عورت کے بدن کا پرائیویٹ پارٹ سے تو اس کی کڈنی اور لیور بچا، اس کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ نہیں بچا ہے۔ اتنا ننگا کر دیا گیا عورت کو، ایسا لباس پہنا دیا گیا عورت کو کہ اب اس کے بدن کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کاسیات عاریات، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی۔ اب تو عام بات، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جس میں عورت کا بدن نظر آ رہا ہے، عورت کا شریر نظر آ رہا ہے۔ ممیلات مائلات، ایسی عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، اور جب راستے میں چلے گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح چلنے والی ہوگی۔ عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا عورت ہے یا اچھی عورت ہے، دیندار عورت ہے، اس کی چال بتا دیتی ہے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ،
ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. قیامت کی ایک نشانی اللہ کی نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنے بچے کو جنم نہیں دے گی بلکہ ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی. یعنی جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ پر حکومت کرے گی. بیٹی ماں پر حکم چلائے گی، بیٹا باپ پر حکم چلائے گا. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّعَاشَا، اور تم دیکھو گے ننگے بدن رہنے والے لوگ، ننگے پیر رہنے والے لوگ، ننگے سر رہنے والے لوگ بڑے بڑے مکان بنا کر کے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر کے فخر کریں گے. وہ دور بھی آج ہم دیکھ. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدوں کو لوگ راستے کی گزرگاہ بنا لیں گے. مسجد میں آئیں گے، پیشاب کریں گے، لیٹرین کریں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے. مسجدوں کو شوچالے اور موترالے بنا دیا جائے گا. مسجد میں انسان آئے گا مگر نماز نہیں پڑھ کے پیشاب کر کے نکل جائے گا. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدیں بہت اونچی اونچی، بہت شاندار بنائی جائے گی، مگر مسجد کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوگا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، کھلم کھلا پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر ریپ کیا جائے گا. ابھی بنارس میں پچھلے مہینے کی نیوز ہے، پچھلا مہینہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، اپریل کے شروع کی نیوز ہے. ایک لڑکی کے ساتھ 23 لڑکوں نے 7 دن میں ریپ کیا. 7 دن تک 23 لڑکوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ. دنیا کہاں جا رہی ہے میرے پیارے ساتھ؟ حالات یہ ہیں، شادی شدہ عورت اپنے پتی کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر نیوی میں کام کرتا ہے، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چلتا ہے، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے اپنے پتی کا قتل کرتی ہے، اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، اور شوہر کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈرم میں بھرتی ہے اور سیمنٹ سے پیک کرتی ہے، اور اپنے عاشق کے ساتھ شملہ اور منالی گھومنے نکل جاتی ہے. ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں، پیار محبت یہ سب ڈھکوسلا بن گیا ہے. سب ہوس اور شریر کو پانے کی طلب اور واسنا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے. حتی یقوم الرجل الی المرأة، ایک انسان عورت کے پاس جائے گا، فیفترشها فی الطریق، اور راستے میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا. اور اس دور میں جو نیک انسان ہوگا، وہ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہوگا جو اس آدمی سے جا کر کے کہے گا، لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے میرے بھائی پبلک پلیس میں یہ کام مت کرو، سب کے سامنے یہ کام مت کرو، جاؤ پیڑ کے پیچھے چلے جاؤ، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ. آج کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں ایسے ہوٹلز نہ کھلے ہوں جن ہوٹلوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زنا کے اڈے ہوتے ہیں، اور ان ہوٹلوں میں آپ کو مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں بھی زناکاری اور بدکاری میں ملوث نظر آ جائیں گے میرے پیارے ساتھ. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین یدی الساعۃ فشو التجارہ، قیامت کے پہلے بزنس بہت زیادہ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ عورت بزنس میں اپنے شوہر کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی. دکان کھولو گے، بیوی دکان پر بیٹھے گی، کاؤنٹر پر عورت بیٹھے گی، ریسیپشن پر عورت بیٹھے گی. اتنا زیادہ بزنس پھیل جائے گا کہ عورت کو بزنس میں یوز کیا جائے گا. وَتَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، اور خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا. وَشَهَادَةَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی.
وکتمان شہادت الحق، اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا، وظہور القلم، اور میڈیا کا بہت دور آ جائے گا، میڈیا کی طاقت کا دور آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، میڈیا جس کو چاہتا ہے آسمان پر اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے۔ میڈیا کا بہت بڑا رول آج اپنے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، امرت السفہاء، بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی، وکثرت الشرطی، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقطعت الارحام، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، اور فیصلے بکنے لگیں گے، عدالت سے پیسے کے ذریعے اپنے من کا، اپنے فیور کا فیصلہ کروایا جائے گا، وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہونے لگے گا، ہتیا ہونے لگے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ آج کل اخبار آپ پڑھیے، اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر آج ہتیا ہو جاتی ہے، مت پوچھیے۔ کوئی بائک لے کے جا رہا ہے، راستے میں اس کی بائک پکڑا، اس نے بائک دینے سے انکار کر دیا، مرڈر کر دیا۔ 40-50 ہزار کی بائک کے لیے مرڈر کر دیتے ہیں۔ بینک سے کوئی پیسہ لے کے آ رہا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپے کے لیے جان لے لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو جائیں گے، انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، یتقارب الزمان، ٹائم بہت جلدی جلدی گزرے گا، مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتے گزرتے ہیں، سال ایسا گزرے گا جیسے مہینے گزرتے ہیں۔ ٹائم کی سپیڈ بڑھ جائے گی، ٹائم بہت جلدی گزرنے لگے گا۔ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، قیامت کے پہلے ایسا نازک دور آ جائے گا، انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس قبر میں میں ہوتا، میں مر گیا ہوتا، میں آج زندہ نہ ہوتا۔ اتنا نازک دور آ جائے گا، انسان قبرستان میں جا کر کے مرنے کی دعائیں کرے گا۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، نوجوان لڑکے قرآن کو میوزک بنا لیں گے، قرآن کو میوزک کی طرح پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، وہ میوزک کی طرح قرآن کو پڑھیں گے، اور ایسے ہی نوجوان کو امام بنایا جائے گا، جو عالم نہ ہو، جو سمجھدار نہ ہو، بس لوگوں کو گا گا کر کے قرآن پڑھ کے سناتا ہو، جو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ کے سناتا ہو، اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ آتا ہو یا نہ ہوتا ہو، صرف آواز کی بدولت اس کو امام بنا دیا جائے گا۔ یہ ساری نشانیاں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے سے۔ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے، کوئی وسکی بولے گا، کوئی رم بولے گا، کوئی پیئر بولے گا، کوئی دارو بولے گا، شراب کا نام بدل بدل کے شراب کو پیا جائے گا۔ وَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، اور ریشم کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے، ریشم کا کپڑا مسلمان مرد پہنے گا، اور زنا کاری کو لوگ حلال کر لیں گے، زنا کرنے لگیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، گائیں گی۔ آج ایئر فون لگا کر کے، ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنا جا رہا ہے۔ نبی کی حدیث کو سامنے رکھو، نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، گائیں گی۔ آپ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا، یکسف اللہ بہم الارض، اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔ یہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ قیامت کے پہلے کیسا دور بھی آئے گا، حلال و حرام کو لوگ بھول جائیں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اینا اخذ المال قال، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، مال کہاں سے کما رہے ہیں، ڈریم 11 سے پیسہ کمایا جائے گا۔ ابھی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک،
کم سے کم 10 بار ڈریم 11 کا پرچار ہے کہ اب تو ڈریم 11 پر ہر ہفتے لکھپتی بنایا جا رہا ہے. اب آئی پی ایل کا میچ ہو رہا ہے, اب ہمارا نوجوان سوچتا ہے یار لکھپتی بننے کا موقع مل رہا ہے, کون چوکے گا؟ اب لکھپتی بننے کے لیے ڈریم 11 کھیلا جا رہا ہے. سٹے بازی, جوا, سود خوری, حرام خوری آج مسلمان کر رہا ہے. نبی نے اشارہ کیا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے. میرے عزیزوں, میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھی, جتنی بھوشیہ واڑیاں کی تھی, جتنی نشانیاں بتائی تھی, 100% آج وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے سمجھ میں آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا اور ہم قیامت کی تیاری نہیں کرتے, اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے میرے ساتھی. 10-12 کمرے ہیں نا.